على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے لیے آج یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے احباب میں سے جناب فیصل صاحب کے گھر میں آج حاضری ہو رہی ہے اور ایک دینی مجلس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. آواز تھوڑی بڑھا دیجیے. سب سے پہلے صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں اس نئے گھر میں رہنا مبارک فرمائے. اللہ اس نعمت کو انہیں اور نسلوں کے لیے سعادت کا، خیر و برکت کا باعث بنائے، ترقیات کا اللہ تعالی باعث بنائے. دیکھیے حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتوں کو خوش بختی کی علامت قرار دیا ہے. اور اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے اکثریت کے پاس وہ 3 چیزیں بڑی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی دن کا آغاز کرے اور وہ اپنے بدن میں صحت پاتا ہو تو وہ خوش قسمت آدمی ہے. آپ دیکھیے ہم کتنی صبحیں ایسی کرتے ہیں، کتنے دنوں کا آغاز ہم ایسا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بدن میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سر سے لے کر پیر تک بالکل صحیح حالت میں ہم دن کا آغاز کرتے ہیں. اور اگر کبھی بیماری ہوتی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں شاذ و نادر سال کے چند ایام، چند صبحیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم بیمار ہو کر اٹھتے ہوں، وگرنہ آرام کر کے، راحت حاصل کر کے، اطمینان سے صحت مند بدن لے کر ہم دن کا آغاز کرتے ہیں. حضور فرما رہے سعادت مند آدمی ہے، خوش قسمت آدمی ہے. کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے دن کے آغاز پر کہ یا اللہ میں نے دن کا آغاز کیا، الحمدللہ میں بیمار نہیں ہوں. آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں، رات کو سوئے اور بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، برین ہیمریج ہو گیا. رات کو ہنستا بستا سویا ہے،
صحت مند سویا ہے، ٹھیک ٹھاک سویا ہے، اور صبح کو بستر پر مانند مردے کے پڑا ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہر دم عافیت کا طالب رہنا چاہیے. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، اور ہمیں اپنی کمزوری کا احساس جلدی نہیں ہوتا. یہ بات انسان بہت دیر میں جا کر سمجھتا ہے. وہ یہ خیال کرتا ہے ابھی جوان ہوں، صحت مند ہوں، خوبصورت ہوں، مالدار ہوں، چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس سے لڑنے کے لیے وسائل موجود ہیں، اسباب میرے پاس موجود ہیں. ہر انسان یہی خیال کرتا ہے. بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا تو منہ دے لیں گے اس کو، شوگر ہو گئی واکنگ کریں گے، جاگنگ کریں گے، دوا کھائیں گے، پرہیز کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. یہ انسان جوڑ توڑ کرتا ہے. بہت دیر میں جا کر اسے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو شباب اور صحت کی نعمت عطا فرمائی تھی کب ڈھل گئی، وہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہ کب بھاگتے دوڑتے جوڑ جواب دے گئے پتہ بھی نہیں چلتا. سیاہ بال کب سفید ہو گئے پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے؟ پوچھ کر تو نہیں ہوتے. یہ کب انسان ڈھل گیا، کب اس کا شباب ڈھل گیا، حسن و جمال ڈھل گیا. یاد رکھیں، میں اور آپ اپنی نگاہوں میں شاید بڑا مقام رکھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم جیسے بہت بنائے، بہت مٹائے. اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے شیخ پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ اکثر حاضرین کو ایک شعر سنایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. اور خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. پتہ نہیں کتنے بنائے، پتہ نہیں کتنے بنائے. مولانا صاحب سمجھے میرا چہرہ بڑا اچھا ہوگا، حاجی صاحب سمجھے میرا چہرہ بڑا اچھا ہوگا. میں سرخ سفید آدمی ہوں، میں صاحب وجاہت اور صاحب حیثیت اور صاحب مقام ہوں. کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے تو صاحب ایسے وجاہتوں والے پتہ نہیں کتنے بنائے ہیں، ایسے حسین و جمیل پتہ نہیں کتنے بنائے ہیں، اور نہ معلوم کتنے مٹا رہا ہے اور کتنے مٹا چکا ہے، کتنے مٹا دے گا. تو صحت کے ساتھ دن کا آغاز کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تیری مہربانی ہے، تیری عنایت ہے کہ تو نے مجھے آج کا نیا دن پھر صحت کے ساتھ عطا فرمایا ہے. تیری عنایت ہے یہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے دوسری نعمت، دن کا آغاز کرے سر پر اپنی چھت موجود ہو، گھر موجود ہو. کتنے دنوں کا آغاز، کتنے سالوں کے ایام کا آغاز ہم نے اپنے گھر میں کیا ہے. کتنے سورج ہمارے اپنے گھر کی چھت پر طلوع ہو رہے ہیں. ہم گھر کی ملکیت رکھتے ہیں، کبھی زبان سے اٹھتے شکر ادا کرتے نہیں کرتے. تو ہمارے لیے روٹین کی چیز ہو گئی، معمول کی چیز ہو گئی. ہم اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، اسے کوئی بڑی حیثیت ہم نہیں دیتے کہ اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہوا ہے. اللہ قدردانی عطا فرمائے. بس اللہ کو قدردان بڑے پسند ہیں، اللہ کو قدردان بڑے پسند ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اور اگر گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اندر جانے والا سانس الگ نعمت ہے، باہر آنے والا سانس الگ نعمت ہے. سانسوں کی گنتی انسان کے بس سے باہر ہے. باقی نعمتیں سر سے لے کر پیر تک کتنی زیادہ ہیں، میں اور آپ شمار کرنا چاہیں واللہ العظیم ہم شمار نہیں کر سکتے. احاطے سے اور گنتی سے باہر ہے. بس ایک کام ہم کر سکتے ہیں، شکر تو ادا کر سکتے ہیں. اللہ کو شاکر بڑے پسند ہیں، شکر کرنے والے بڑے پسند ہیں. شکر گزار بندوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر بھی ہے، اور ہر شخص قدر کرتا ہے شکر کرنے والے کی. قدردان کی محبت دلوں میں آتی ہے.
آپ کسی کو تحفہ دیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے اٹھا کر پھینک دیں، یا کسی کو تحفہ دیں آپ کے سامنے اٹھائے اور دوسرے شخص کو دے دے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے شیخ سے سنا، فرمانے لگے جب کوئی تحفہ دے اس کے سامنے وہ تحفہ دوسرے کو بھی مت دو۔ میں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے؟ محسوس کرے گا کہ انہوں نے تحفے کی قدر نہیں کی یا پسند نہیں کیا، یا پتہ نہیں ان کی نزدیک یہ تحفہ قیمتی تھا نہیں تھا۔ اس سے تحفہ محبت سے لے لو، دینا ہو تو اس کے بعد میں دینا، اس سے قدر کر کے لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک فقیر نے صدا لگائی اور کچھ مانگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اسے کھجور عنایت فرمائی۔ اب مانگنے والے بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، بعض مانگنے والے یہ دیکھتے ہیں ملا کتنا ہے، اور بعض مانگنے والے دیکھتے ہیں دیا کس نے ہے۔ یہ شناخت ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ بعض صرف یہ دیکھتا ہے ملا کتنا ہے، اس کو کتنا ہی دے دیں زندگی بھر وہ اسے گنتی میں نہیں لائے گا، یعنی اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ مجھ پر کتنی مہربانی ہو چکی ہے۔ بعض صرف یہ دیکھتا ہے ملا کتنا ہے، اور بعض یہ دیکھتا ہے دینے والا کون ہے۔ تو وہ پہلی قسم میں سے تھا کہ ملا کتنا ہے، اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا کھجور دیے بس، اور کیا دیا ہے، قدر نہیں کی اس کی۔ حالانکہ کھجور کس کے دستے مبارک سے مل رہی ہے؟ سید الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے، خاتم النبیین کے ہاتھوں سے کھجور مل رہی ہے۔ آپ نے محسوس فرما لیا کہ اس نے قدر نہیں کی۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک فقیر اور آیا، اس نے بھی صدا لگائی، آپ نے اسے اسی طرح ایک کھجور عنایت فرمائی۔ وہ قدردان تھا، اس نے کھجور لی اور بڑی قدردانی کے ساتھ لی، اور اس نے کہا سبحان اللہ تمرتم من رسول اللہ۔ کیا بات ہے، کیا میرے نصیب ہے، آج تو کھجور بھی ملی اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملی۔ کیا بات ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ والا قدردان ہے، قدردان ہے، اور زندگی میں کوئی اتنا سا بھی احسان کرے اس کی قدر کریں، اپنا حق نہ سمجھے۔ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ان باتوں سے۔ ہم کسی کی عنایت کو، مہربانی کو، کسی کی صلہ رحمی کو گنتی میں نہیں لیتے۔ ہم بھائی بھائی سے ہر بات کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا ہے، اس کی کسی بات کو، کسی عنایت کو احسان نہیں سمجھتا، مہربانی نہیں سمجھتا، قدر نہیں کرتا اس کی، اور مزید کی توقع رکھتا ہے۔ اتنا ملا ہے، میرا حق اس سے زیادہ کا تھا اور دے دے گے، حق تو پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کاش لوگ توقع اس سے رکھیں جو کسی کی توقع توڑتا نہیں ہے۔ لولے لنگڑوں سے توقع رکھتے ہیں لوگ، لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، محتاج محتاجوں سے توقع رکھتے ہیں، معذور معذوروں سے توقع رکھتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ۔ اس سے توقع رکھیں جو سب کی جھولیاں لبریز کرنے والا ہے، نظر تو اس پر رکھے نا، نظر بھی چھوٹی ہے تو پھر عطا بھی چھوٹی ہوگی نا۔ تو خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا قدردان آدمی ہے، اسے روکا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے 40 دراہم اس دور میں بڑی مالیت تھی، 40 دراہم لا کر اسے مزید دیے کہ یہ لو اور لے لو۔ ایسا ہی وعدہ ذات باری تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، قدردانی کرو گے، میں تمہیں اور بڑھاؤں گا۔ تو صحت پر اللہ کا شکر ادا کریں، سراپا شکر بنے رہیں۔ آپ یقین جانیں بعض لوگ سر سے لے کر پیر تک صحت مند ہوتے ہیں، لیکن زبان پر شکوہ رہتا ہے، شکایت رہتی ہے زبان پر۔ کس بات کی شکایت رہتی؟ کہتے پیسے تو نہیں ہمارے پاس، اللہ نے دیا کیا ہمیں؟ ارے صاحب پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ ایک کروڑوں پتی آدمی ہو، اربوں پتی آدمی ہو، آپ کو میں صحیح عرض کر رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اس کی کڈنی فیل ہو جائیں
اس سے پوچھیں کہ گردے زیادہ جسم میں جو تمہارے یہ ایک اللہ نے ایک آرگن رکھا ہے، یہ ایک عضو اللہ نے رکھا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے یا کروڑوں روپے کی اہمیت زیادہ ہے؟ وہ کہے گا ان کروڑوں روپے کو اٹھا کر نالے میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے۔ پانی کا پیال ایک گلاس بھی پیتا ہے تو ڈرتا ہے کہ خود سے نہیں نکلے گا، ڈائلیسس کرانا پڑے گا۔ میں نے ایک گردوں کے مریض کو دیکھا، ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلیسس ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ یقین جانیں اتنے درد بھرے لہجے میں اس نے کہا، حضرت کیا بتاؤں میں، کیا حال ہے میرا، میری یہ حالت ہے 3 مرتبہ ڈائلیسس کراتا ہوں ہفتے میں، اور ایسا لگتا ہے 3 مرتبہ روح نکالتے ہیں، 3 مرتبہ روح ڈالتے ہیں، عاجز آ چکا ہوں، بڑی اذیت، بڑی تکلیف، زندگی کا لطف ختم ہو گیا، مزہ چلا گیا زندگی کا۔ تو یہ نہ دیکھا کریں کہ نعمت صرف مال ہے، نعمت صرف پیسہ ہے، نعمت صرف مال نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت صحت ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایمان کے بعد ہمارے اکابرین نے لکھا ہے سب سے بڑی نعمت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، بیمار آدمی بیچارہ آہیں بھر سکتا ہے، رو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، پیسہ اس کے کام نہیں آتا، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ دن کا آغاز کریں صحت کے ساتھ کریں تو شکر کے ساتھ بھی کریں۔ اپنے گھر میں آنکھ کھولیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ میرا اپنا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، میرا ذاتی مکان ہے، یہ نعمتوں میں بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اور حضور نے فرمایا تیسری چیز جو سعادت مندی کی نشانی ہے، فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ ایک دن کے گزر بسر کے برابر اس کے پاس مال موجود ہو، اتنا رزق موجود ہو، صبح سے شام تک آج کا دن گزار سکے۔ ہمارے ہاں تو صورت حال یہ ہے، لوگوں کے پاس اکاؤنٹ بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی طمع اور حرص اور ناشکری کا یہ عالم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کل کا گزارا بھی نہیں کر سکے گا شاید، اتنا پریشان نظر آتا ہے، بھرمار ہے۔ آج کے غریب آدمی کے پاس بھی اچھا خاصا موجود ہے، حضور یہ نہیں فرما رہے سال بھر کا موجود ہو، آپ یہ بھی نہیں فرما رہے 5 سال کا موجود ہو، 10 سال کا موجود ہو، 2 سال کا موجود ہو، 1 مہینے یا ہفتے کا موجود ہو، آپ فرما رہے ایک دن کے لیے گزارے کے لائق موجود ہے، یہ خوش قسمت آدمی ہے، آج کا دن اسے بے فکری تو ہے۔ کاش ہم ان باتوں کو سمجھتے تو بے فکری ہوتی، ہم سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ تو یہ مکان کی نعمت ان 3 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، مکان کی نعمت ان 3 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ تو مکان کی بات ہو گئی۔ ایک چیز میں اور عرض کروں گا، یہ مکان ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں قائم ہوتے ہیں، اور یہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ تو شریعت صرف یہ نہیں کہتی کہ ذاتی مکان ہو تو شکر ادا کر لو، شریعت مطہرہ ہمیں معاشرت بھی سکھاتی ہے، اور بہترین معاشرت وہ ہے، بہترین تہذیب وہ ہے، بہترین ثقافت وہ ہے جو سرور کونین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کو دے گئے۔ اس سے بہترین سیرت، کردار، معاشرت، اس سے بہتر ثقافت ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپس میں رہنا سہنا کیسے ہے؟ آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میں اپنے یہاں سکھر میں کوشش کرتا ہوں، معاشرت پر بہت بات کرتے ہیں ہم لوگ، معاملات پر بہت بات کرتے ہیں۔ اچھا معاشرہ اسی وقت تشکیل پاتا ہے جب معاشرت اچھی ہو، لوگوں کا باہمی تعلق اچھا ہو۔ تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے بہترین معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جبکہ ہر شخص کا یہ جذبہ ہو کہ میں دوسرے کے لیے راحت رساں بنوں، میری ذات سے دوسرے کو راحت پہنچے، میری ذات سے
دوسرے کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. اور فرمایا کرتے تھے بہترین معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جبکہ لوگوں کے اندر عاجزی اور تواضع ہو، انکساری ہو. عاجزی اور تواضع ہو، انکساری ہو. پہلی بات کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے راحت رسا بنے، اذیت پہنچانے والے نہ بنے، تکلیف پہنچانے والے نہ بنے. اور ہمارے شیخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنا حق لینے سے زیادہ دوسرے کا حق دینے والے بنو. آج کل ہر شخص یہ فکر کرتا ہے میرے حصے میں کیا آیا، مجھے میرا حصہ مل گیا یا نہیں ملا. اس سے بڑھ کر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے کے حصے سے بھی اگر کچھ کاٹ کر لے سکتا ہوں تو لے جاؤں. آج گھر گھر یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر یہ آفت آئی ہوئی ہے. دوسرے کے لیے کوئی راحت رساں کیا بنے گا؟ ہماری معاشرت اتنی خراب ہو گئی، ہم دوسرے کے لیے موذی بنے ہوئے، اذیت دینے والے بنے ہوئے، تکلیف پہنچانے والے بنے ہوئے. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جس کا معاملہ ہو جائے ساری زندگی بیچارہ تکلیف محسوس کرے گا. ہم سے رشتہ لے لے تو تکلیف، ہمیں رشتہ دے دے تو تکلیف، ہم سے خرید و فروخت کر لے تو تکلیف، ہمارے ساتھ سفر کر لے تو شاید تو تکلیف. ہمارے اخلاق بھی اسے اذیت پہنچانے والے. تو فرمایا کرتے تھے بھائی راحت اس وقت دوسرے کو حاصل ہوگی تمہاری ذات سے جبکہ تم حق لینے سے زیادہ حق دینے کی فکر کرو. آج میرا خیال ہے یہ فکر تو شاید لاکھوں میں گنتی کے لوگوں کو ہوگی کہ میرا حق ملا یا نہیں ملا، میں دوسرے کا حق دے کر فارغ ہو جاؤں. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، موجودہ مفتی اعظم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے والد ماجد فرمایا کرتے تھے میں نے ساری زندگی اتنی احتیاط سے گزاری ہے، اتنی احتیاط سے گزاری ہے. ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ میرا مزاج اس شعر میں چھپا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے ساری زندگی اس احتیاط سے گزاری ہے آشیاں شاخ چمن پہ بار نہ ہو، میری ذات سے کسی پر وزن نہ پڑے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کا حق ضائع نہ کر دوں، میری ذات سے کوئی پریشان نہ ہو جائے. فرمایا کرتے تھے ساری زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزاری ہے، اس خیال کے ساتھ گزاری ہے کہ ہم لوگوں میں راحت تقسیم کریں، آسانی تقسیم کریں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے، ہمارا وجود لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنے، تکلیف کا اور مشقت کا باعث نہ بنے. جی ٹھیک ہے. بیان جاری رکھے یا کیا کریں، رک جائیں؟ چلائیں بیان، آواز جائے گی اوپر کہتے ہیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا
آشیاں شاخ چمن پہ بار نہ ہو، یعنی میری ذات کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنوں، آسانی کا باعث بنوں، سہولت کا باعث بنوں، اذیت پہنچانے کا باعث نہ بنوں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہماری انفرادی اور اجتماعی صورتحال یہ ہے کہ ہم سے کسی کا معاملہ پڑ جائے تو وہ ساری زندگی بیچارہ آہیں بھرتا ہے، ساری زندگی تکلیف محسوس کرتا ہے، ساری زندگی اسے احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے میرا دوبارہ واسطہ نہ ڈالے۔ تو اللہ معاف فرمائے۔ بہترین معاشرے کی تشکیل اس وقت ممکن ہے جب میں اپنا حق لینے سے زیادہ حق دینے کی فکر کروں۔ میرے پاس اگر کسی کی وراثت ہے تو مجھے اس بات کی فکر ہو کہ میں ٹھیک سے ادا کر دوں اسے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو سرخ روح ہو کر جاؤں۔ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے کیسی زندگی گزاری، یہ کمزوروں کا حق کھا گیا، یہ بھائیوں کا حق کھا گیا، یہ بہنوں کا حق کھا گیا۔ یہ خیال اگر میرے بارے میں ہے، یہ احساس اگر کسی کا ہے تو یاد رکھیے ظاہر میں نے کتنی عبادت کی ہو، نمازیں پڑھی ہوں، تہجد ادا کی ہو، ساری زندگی صدقہ و خیرات کیا ہو، لیکن میرے اعمال اوپر جا رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی کی آہیں بھی جا رہی ہیں، کسی کی آہیں بھی ان اعمال کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں، تو اللہ تعالی ہماری نمازوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے دینی حلیے کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری تہجد کے محتاج نہیں۔ اللہ کی تسبیح پڑھنے والے فرشتے بہت ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں جانتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، شمار کرنے سے بھی عاجز ہیں، اتنے زیادہ فرشتے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ عبادت کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالی صحیح معنی میں اپنی اطاعت ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، عبادت الگ چیز ہے، اطاعت الگ چیز ہے۔ عبادت تو یہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ظاہر کے سارے اعمال پورے کریں، اور اطاعت یہ ہے منشاء خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دے، جھکا دے سر، یہ جیسا میرا مولا چاہتا ہے، جیسا میرا رب چاہتا ہے، جیسے اس کا منشا ہے، جیسی اس کی مرضی ہے، میں تو ویسی زندگی گزاروں گا۔ نہ چلاؤ زیادہ، لائٹیں چلی گئی تو پھر بند کرو گے، بیٹھ جاؤ۔ چل رہا ہے؟ نہیں، یہ چل رہا ہے۔ یا اللہ، تو اپنی جانب سے یہ کوشش کرے کہ میری ذات کسی کے حق میں موذی نہ بنے، راحت کا باعث بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اتنے حساس انسان، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے، ماتے ہمارے والد نے اتنی ستھری زندگی گزاری، ایسی صاف زندگی گزاری، اور اتنے حساس تھے لوگوں کے حقوق کے بارے میں۔ ماتے کے والد محترم کا کمرہ گھر کے اگلے حصے میں تھا، والدہ صاحبہ کا پچھلے حصے میں تھا۔ والد صاحب مطالعہ کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تو والدہ کے آرام کی وجہ سے یہ کام الگ کمرے میں کرتے تھے کہ والدہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج تو اگر شوہر ساری رات موبائل چلائے اور اونچی آواز سے چلائے تو بیوی بول نہیں سکتی برابر سے،
اگر بولے گی تو یہ اسے بتائے گا کہ میں شوہر ہوں اور تم پیر میں پہننے والی جوتی ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسے باور کرائے گا. وہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ میرے اوپر اعتراض کرنے کی نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ گھر سے والدہ کھانا بھیجتی تھی پچھلے حصے سے اگلے حصے میں. ہم برتن لے کر جاتے تھے اور جب ہم برتن لے کر کھانا لے کر والد صاحب کی خدمت میں جاتے تھے تو کھانا کھاتے ہی تقاضا کرتے تھے جلدی اٹھاؤ برتن، جلدی اٹھاؤ برتن. گھماتے تھے. میں نے محسوس کیا کہ ابا کو بہت جلدی ہوتی ہے برتن اٹھوانے کی. کیوں اتنی جلدی کرتے ہیں؟ کبھی ہم مصروف ہو جاتے تھے تو ناراض ہوتے تھے تم نے برتن جلدی کیوں نہیں اٹھائے. وہاں ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ یہ برتن اگر آپ کے کمرے میں ہیں تو یہ بھی گھر میں ہی ہے، یہ بھی گھر کا حصہ ہے کمرہ، اور یہاں سے اٹھا کر اگر اندر لے جائیں گے تو بھی گھر میں ہی ہوں گے. تو برتن گھر میں ہیں، آپ نامعلوم کیوں اتنی اجلت کا مظاہرہ فرماتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سننے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ستھری معاشرت ہمیں عطا فرما دے. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں عبادت کرنا بہت آسان کام ہے. حج اور عمرے کرنا بہت آسان کام ہے. تہجد پڑھنا بہت آسان کام ہے. یقین جانیے معاملات کا صاف رکھنا اور حقوق العباد کی ادائیگی صحیح انداز میں کرنا اصل پل صراط تو یہ ہے، اصل کمال یہ ہے. نمازیں تو بڑے بڑے ظالم اور جابر بھی پڑھتے ہیں. حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے 800 سے 1000 رکعت تک روزانہ کا معمول تھا اس کا. پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہوگا. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی ہم سے. رمضان میں 20 رکعت تراویح ہم سے نہیں پڑھی جاتی. وہ اتنا بڑا ظالم ہے. 1.25 لاکھ کے قریب لوگ اس نے قتل کرائے ہیں. ساری رات نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا. کیا خیال ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرما دیں گے جو لوگوں کے خون کیے ہیں؟ کیا وہ رات کی عبادت سے بخشے جائیں گے؟ نہیں بخشے جائیں گے. تو مفتی صاحب نے عجیب بات فرمائی. فرمانے لگے دیکھو بھائی یہ کمرہ میں نے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے، جس کمرے میں میں تصنیف کا کام کرتا ہوں اور زیادہ تر وقت گزارتا ہوں، اس کمرے میں جو کتابیں ہیں، سامان ہیں، بک شیلف ہیں، ریک ہیں اور جتنی چیزیں چھوٹی بڑی ہیں وہ میری ذاتی ہیں. اور اس کمرے سے باہر نکلتے ہی جتنا سامان ہے، گھر کے برتن ہو، گھر کا فریج ہو، چارپائیاں ہوں، دیگر ضروریات کی چیزیں، وہ ساری کی ساری میں تمہاری والدہ کو دے چکا ہوں. میرے کمرے میں جو چیز میرے مرنے کے بعد ملے وہ میری ہے. تو بھائی تمہاری والدہ کے برتنوں میں کھانا آتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں مر گیا اور میرا وصیت نامہ پڑھنے کے بعد یہ 4 برتن میری ملک میں لوگوں نے شمار کر لیے تو یہ تو غلط ہو جائے گا. کیسے حساس لوگ، کیسے حساس لوگ. آج یہ حساسیت ہے ہمارے اندر؟ نام کو بھی حساسیت نہیں ہے. ہمیں ارے چھوڑیے اس حساسیت کی، ہمیں ہوا بھی نہیں لگی. ہم نے تو دین اسی کو سمجھا کہ ہم نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور ہم حلیہ ٹھیک کر لیں. ہم نے دین کے جسم کو دیکھا، ہم نے دین کی روح کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں. نہ روح ہمارے قریب سے گزری، نہ کبھی ہم روح کے قریب سے گزرے کبھی ہم نہیں گزرے. ہماری معاشرت تو ایسی نہیں ہے. تو حق دینے کی فکر کرے، حق لینے کی فکر نہ کرے. تمہارا حق نہیں رہے گا. اللہ تعالی تمہیں تمہاری نیت کی برکت سے بہت زیادہ عطا فرمائیں گے. آپ یقین جانیے میں نے زندگی میں یہ دعوت تو نہیں کرتا کہ مجھے کو بہت زیادہ تجربہ ہے، لیکن معاملہ لوگوں سے ہی ہوتا ہے روزانہ. لوگوں کا آنا جانا، دارالافتاء میں فتوے کے لیے آنا، مسائل پوچھنا، تو واسطہ لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. آپ یقین جانیے حق دینے والوں کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے، ادب کرنے والوں کو ترقی کرتے دیکھا ہے، خدمت کا جذبہ رکھنے والوں کی نسلوں کو سنورتے دیکھا ہے، اور حق کھانے والوں کو بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے.
کوئی کسی کا حق کھا کر پھل پھول جائے، ممکن ہی نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی ایسی گزاریں کہ کسی صاحب حق کا حق متاثر نہ ہو۔ آپ اولاد ہیں تو ماں باپ کی آنکھوں اور دل دونوں کی ٹھنڈک بن کر زندگی گزاریں۔ خدا کی قسم نوجوان آج اس بات کو نہیں سمجھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک مرتبہ ہمارے سکھر میں ایک بڑی عمر کے آدمی سفید ریش رمضان کے مہینے میرے پاس آئے، رونے لگے، کہنے لگے بچوں کو بس صرف اتنا کہتا ہوں بھائی تم گاہک کو یہ نہیں یوں کہہ دو، سودا ایسے نہیں ایسے بیچو۔ آج اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، اتنی شدت سے بات کرتے۔ اس نے کہا میرے بیٹے نے بڑے بھرے بازار میں میرے منہ پر تماچا مارا کہ ابا پرانے زمانے کے خیالات اور باتیں اپنے پاس رکھو، ہم آپ سے بہتر جانتے کام کیسے کرنا ہے۔ کام تم ضرور جانتے ہوگے لیکن خیر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے ہی تجھ تک پہنچائیں گے۔ کاش سمجھ جائے آج کا نوجوان۔ آج والوں کی تو عجیب حالت ہے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا، وہ قلت اور کثرت کو سمجھتا ہے، خیر اور برکت کو نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، تعلیم میری اچھی ہے، کمال میرے اندر زیادہ ہے۔ ابا پرانے دماغ کے آدمی ہیں۔ وہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، یہ جو اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے نا تمہارے ساتھ نہیں رکھی، تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے۔ اب اس بڑے کو فالتو چیز سمجھتا ہے، گھر کا کچرا سمجھتا ہے، ماں بوجھل لگتی ہے، باپ بوجھل لگتا ہے، ساتھ دکان پہ بیٹھنا بوجھل لگتا ہے اس کا۔ کہتے پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ اس پرانے خیال والے کو اس لیے سلام ہے، اس پرانے خیال والے نے، اولڈ ورژن نے تجھ جیسا لیٹسٹ ورژن بنا دیا۔ پڑھا لکھا کے اسی پرانے آدمی نے تجھے تیار کیا نا۔ تو کمال یہ پرانے خیال کا تھا، یہ پرانے خیال کا تھا، لیکن تجھے یہ کہاں پہنچا گیا؟ اسی نے پڑھایا، اسی نے لکھایا۔ آج ساری عزتیں اس باپ کی وجہ سے، اس ماں کی وجہ سے۔ ایک وقت آتا ہے ماں باپ کا بولنا بھی برا لگتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ ہمارے ملنے والوں کے گھر سے ایک صاحب نے شکایت کرائی، بڑی عمر کے، انہوں نے اپنی جوانی میں غربت بہت تھی، بڑی محنتیں کی، کاندھے پر بوریاں بھی اٹھائیں، گاڑیاں لوڈ اور ان لوڈ کرتے تھے، کتنی مشقت کا کام ہے۔ تو انہوں نے گھر سے کہلوایا، صورتحال یہ ہے کہ میرے بیٹے کے دوست جو پڑھ لکھ گئے ہیں وہ آتے ہیں تو میرا بیٹا مجھ سے تقاضا کرتا ابا ان کے سامنے آپ نہ بیٹھا کریں، آپ ایسی ویسی پڑھے لکھے آدمی نہیں، ایسی ویسی بات کرتے، مجھے دوستوں کے آگے شرمندگی ہوتی۔ اور کہا اگر میں بیٹھ جاؤں تو کبھی کبھی وہ کہتا ابا آپ سٹھیا گئے ہیں، آپ نہ آیا کریں لوگوں کے سامنے۔ حالانکہ اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس نے ڈاکٹر بنا دیا، اس نے انجینئر بنا دی، اسی ان پڑھ نے بنایا نا۔ لیکن یہ بات آج کل سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے پاکستان میں نیشنل فین والے ہوتے تھے، میں اپنے یہاں سکھر میں کبھی کبھی سناتا ہوں نوجوانوں کو، نیشنل فین والے ہوتے تھے، بڑا ایک زمانے میں چلا، اب تو ختم ہو گیا۔ وہ بیچارہ ایسا صاحب خیر آدمی تھا، کوئی بھی آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن صاحب خیر بہت بڑا تھا۔ کوئی بھی آتا تھا کہتا تھا حاجی صاحب مسجد کے لیے اتنے پنکھے چاہیے، وہ کہتا تھا اٹھا کر لے جاؤ، مدرسے کے لیے چاہیے، ہاسپٹل کے لیے چاہیے، ٹرسٹ کے لیے چاہیے، کہتے تھے اٹھا کر لے جاؤ۔ بچے بڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا تو وہ آپس میں خسر پسر کرتے تھے، کہتے تھے ابا بے وقوف آدمی ہے، بزنس کے طریقے ان کو پتہ نہیں ہے، اگر یہی حال رہا تو یہ بڑا بیڑا غرق کرے گا۔ یہ اللہ نے اسے اتنا اوپر پہنچایا، اتنا اوپر پہنچایا۔ شاہ فہد کے زمانے میں حرم شریف میں، وہاں سے انہوں نے ساری دنیا سے پنکھوں کے سیمپل منگوائے حرم میں لگانے کے لیے۔ میں نے وہ نیشنل فین کے پنکھے میں نے خود لگے ہوئے دیکھے، ان کی ہوا بھی کھائی ہے حرم میں۔ ساری دنیا سے منگائے کہ کس کمپنی کا پنکھا ہماری شرائط پر پورا اترتا ہے۔ 365 دن 24 گھنٹے یعنی ہر وقت وہ پنکھا چلا کر 1 سال آزمائش کی گئی، سارے پنکھے جل گئے، نیشنل فین والے کا پنکھا چلتا رہا۔ یہ پنکھا قبول ہو گیا حرم کے لیے۔
لیکن بچے کہتے تھے باپ بے وقوف آدمی ہے، باپ بے وقوف آدمی ہے۔ یہ تو پرانے وقت کی بات ہے، آج کل والوں کو زیادہ بے وقوف لگتا ہے، آج کل والوں کو بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، بعض گھروں میں جانا ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے باپ بیچارہ بچوں کے آگے بات بھی سنبھل کر رہا ہے، سنبھل کر بات کر رہا ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہوا، اللہ نے اسے تو اتنی قبولیت عطا فرمائی، کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اس کا انتقال ہوا، بچے بیٹھ گئے۔ اب وہ لوگ آتے تھے، کہتے تھے کہ پنکھے دے دو مسجد کے لیے، اسپتال کے لیے، ادھر کے لیے، ادھر کے لیے۔ تو وہ بڑی گستاخی اور بے ادبی سے ایک جملہ کہتے تھے کہ وہ ابا ہمارے اچھرا میں، قبرستان ہے لاہور میں، ابا ہمارے اچھرا میں، جاؤ اچھرا سے لے لو جا کر۔ وہ بڑے میاں عشرہ میں، ان سے لے لو، بڑی موج کر لی تم لوگوں نے باپ کے زمانے میں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ زوال آیا، اور ایسا زوال آیا کہ وہ نہ کمپنی رہی، نہ وہ پنکھے آج موجود رہے، نہ وہ نام رہا، نہ وہ عزت رہی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ زندگی ایسی گزارے کہ آپ کسی کا حق کھانے والے نہ ہوں، سب کا ادب کرنے والے ہوں، سب کا حق ادا کرنے والے ہوں، آپ کی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے شیخ ایک بات یہ فرماتے تھے، راحت پہنچانے کی کوشش کرو، اذیت پہنچانے سے خود ہی بچ جاؤ گے۔ بیوی ہے، اسے راحت پہنچاؤ، والدین ہیں، انہیں راحت پہنچاؤ۔ اب میں نے اس پر عرض کیا کہ بوڑھے والدین ہوتے ہیں تو نئے نوجوان سمجھتے نہیں۔ بھائی، قرآن مجید میں اللہ نے سفارش فرمائی ان کے لیے، اللہ نے سفارش فرمائی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ جوانی میں تو یہ تمہارے محتاج تھے ہی نہیں، بڑھاپا آیا، اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو میری سفارش کو قبول کرنا، اگر ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو بڑا خیال کرنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ لا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، قل لہما قولا کریما، نرم بات کرنا۔ کہتے یہ بات نہیں سمجھتے۔ اللہ نے اسی عمر اور اسی عرصہ حیات کے لیے، اسی زندگی کے پیریڈ کے لیے تجھے متوجہ کیا تھا، دیکھو حق تلفی نہ کرنا ان کی، اور حق تلفی اسی دور میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو حضرت فرماتے تھے حق دینے والے بنو، لینے سے زیادہ دینے کی فکر کرو، چاہے مالی حق ہو، چاہے کسی کا جسمانی حق ہو، رشتے کا حق ہو، معاشرت سے متعلق حقوق کو دینے والے بنو، لینے کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حقوق کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ خزانے غیب سے تمہیں سرفراز فرمائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مسند پر بیٹھے، امیر المؤمنین بنے، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ بہت بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، اس لیے میں تو اب ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاؤں گا۔ وہ بیچاری شہزادی ہوتی تھی، سارا مال پیسہ خزانے میں جمع کرا دیا، سونا خزانے میں جمع کرا دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت میں عمر ثانی بن گئے، بڑی سخت زندگی گزاری۔ جب آخری وقت آیا، یہ ایسی زندگی گزاری کہ بچوں کے پاس ایک سے زیادہ لباس نہیں ہوتا تھا، بہت معمولی وظیفہ بیت المال سے وصول کرتے تھے۔ آخری وقت آیا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ سے پہلے جو عمرا تھے ان کا معمول تھا مرنے سے پہلے بڑی بڑی جاگیریں اولاد کے نام کر کے وصیت کر جاتے تھے، حتیٰ کہ بعض عمرا ایسے بھی ہوئے جنہوں نے پورے پورے صوبے جاگیروں میں اولادوں کو دے دیے۔ آپ کا قلم ابھی چل رہا ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ اگر کوئی ایسا حکم دینا چاہیں تو ہم اس کے پابند ہوں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دو، اٹھا کر بٹھا دیا تو تذکرے میں آتا ہے، فرمانے لگے میں انہیں جاگیروں کے سہارے نہیں، میں اللہ رب العزت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جو پہلے والے عمرا بڑے بڑے صوبے جاگیروں میں دے گئے تھے،
فرماتے میں نے خود جامع مسجد دمشق کے باہر ان کے شہزادوں کو اپنی زندگی میں کشکول لے کر بھیک مانگتے دیکھا ہے. عوام کا حق مار گئے نا وہ. کہا میں نے بھیک مانگتے دیکھا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کی جو عزت دیکھی وہ بہت کم عمرا کے بچوں کو وہ عزت نصیب ہوئی. حق دینے والے بنے، آپ کا حق کوئی نہیں کھائے گا. حضرت فرماتے تھے کم از کم بات یہ ہے بہترین معاشرت کے لیے اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کو آسانی دے سکو، راحت پہنچا سکو، کسی کے لیے کوئی بہتری کر سکو، اگر تمہاری ذات سایہ دار اور پھلدار درخت کی طرح نہیں ہے، پھل بھی نہیں دے سکتے، سایہ بھی نہیں دے سکتے، تو فرماتے تھے کم از کم اذیت نہ پہنچاؤ. یہ کم از کم درجہ ہے معاشرت کا. راحت پہنچاؤ، حق دینے کی فکر کرو، اور کم از کم بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. آج مسلمان عبادت میں پیچھے نہیں ہے کسی سے. پاکستان عمرہ کرنے میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. معاشرت اور معاملات میں 136ویں نمبر پر ہے. کوئی جوڑ ہے دونوں باتوں کا؟ سمجھ میں آتی ہیں دونوں باتیں؟ ہم نے کل دین اسی کو سمجھا ہوا ہے کہ بس نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ. ہم نے معاملات کو کبھی دین سمجھا نہیں، اخلاق کو دین سمجھا نہیں. ہم نے اچھی سیرت اور کردار کو کبھی دین نہیں سمجھا، معاشرت کو کبھی دین نہیں سمجھا، وراثت دینی ہے اس کو دین نہیں سمجھا، صحیح تولنا ہے اس کو دین نہیں سمجھا. تو وہاں ہمارا پہلا نمبر ہے اور وہاں ہمارا 136واں نمبر ہے. بدعنوان کرپٹ ترین نیشن ہمیں شمار کیا جاتا ہے. ماتے تھے راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جس کا واسطہ پڑے تو وہ تمہاری ذات سے اسے فائدہ ہو، نفع ہو، راحت پہنچے، اس کا حق نہ مارے. اور بہترین معاشرت کے لیے جو بہت اہم چیز ہے، بس آخری بات عرض کروں گا، بہترین معاشرت کے لیے جو ایک بہت اہم چیز ہے، جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ایک مشترک بات پتہ چلتی ہے. جن گھرانوں میں عاجزی ہوتی ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوتے. جب تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہاں دلوں میں نرمی ہوتی ہے. اور جہاں پر تکبر اور بڑائی ہوتی ہے وہاں پر کبھی دل ملتے نہیں ہیں. معاشرت اچھی قائم ہی نہیں ہو سکتی. بھائی بھائی کی سننے کو تیار نہیں ہوگا کہ تم کیا، تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، سب کچھ مجھے ہی پتا ہے. جہاں یہ سوچ ہوگی وہاں پر دل ملیں گے نہیں ایک دوسرے سے. تو ایک چیز ایسی ہے جو سارے نبیوں کی سیرت میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ انکساری، عاجزی، تواضع، مسکنت. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے اونچا کرتے ہیں. بظاہر جھکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اونچائی پر لے جاتے ہیں. یہ جھک نہیں رہا بلکہ اوپر جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں اس کا بھی فقدان ہو گیا. جس سے غلطی ہو جائے وہ بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ جھک جائے تو سامنے والا اس کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. رشتوں کا ناس اس ضد نے، اس عناد نے، اس تکبر نے بھی کر رکھا ہے. خدا کے لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جب درخت پر پھل لگتا ہے تو شاخیں اوپر نہیں جاتی اس کی بلکہ نیچے آتی ہیں. میں نے بعض باغات میں دیکھا ہے، سیب کے باغات میں ٹہنیاں اتنی جھک جاتی ہیں بچہ بھی کھڑے کھڑے اس کا سیب توڑ لے، ایسے لٹک جاتی ہیں، بھاری ہو جاتی ہیں، بوجھل ہو جاتی ہیں. تو اگر تواضع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سیرت اور کردار کے پھل لگے ہوئے ہیں. یہ جھکنے والا آدمی دبنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ضعیف اور کمزور آدمی ہے. اس کا مطلب یہ باکمال آدمی ہے. یہ پھلدار درخت ہے، سایہ دار درخت ہے، اس کے اندر خوبی ہے. آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز بھی ختم ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کسی کا اختلاف ہو جائے،
وہ پیچھے نہیں ہٹتا، ساری زندگی مورچہ بنا لیتا ہے، نہ یہ جھکتا ہے نہ یہ جھکتا ہے۔ بعض مرتبہ تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں دیکھنے میں آتا ہے، چھوٹی سی بات پر اختلاف ہو گیا، اب یہ بھی جھکنے کو تیار نہیں، یہ بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جھکنے اور عاجزی اور پستی میں عزت مضمر کی ہے، اس کے اندر بڑائی ہے۔ میں نے ایک سکھر میں ایک گھرانہ دیکھا، چھوٹی سی بات پر میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی انا بہت تھی، اس میں بھی انا بہت تھی۔ کسی بات پر کراچی میں تھے تو بیوی نے کہا بھائی ابھی نہیں جانا، شوہر نے سیٹیں کرا دی، وہ اپنے گھر میں میکے میں زیادہ رہنا چاہتی تھی، ناراضگی ہو گئی۔ اب یہ کوئی بڑی بات ہے؟ ایسی باتیں تو ہو جاتی ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ اتنی ضد کہ 20 سال تک میاں بیوی نے آپس میں کسی قسم کی گفتگو نہیں کی، کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اس زندگی کو کون سی زندگی کہیں گے؟ اسے کہیں گے جہنم کی زندگی۔ جہنم کی زندگی ہے یا نہیں؟ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ رہتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھاتا ہے، اس گھر میں رہتا بھی ہے، لیکن کوئی ازدواجی تعلق نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں۔ 20 سال تک دونوں انا پر کھڑے رہے، بات چیت نہیں کی ایک دوسرے سے۔ صاحب یہ 20 سال دوبارہ آئیں گے زندگی میں؟ یہ پھر آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ خدا کے لیے اپنی انا کو نکالیے۔ رشتوں کو جوڑنے والے اللہ کو پسند ہے، توڑنے والے پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو تو جھکنے والے پسند ہیں، عاجزی اور تواضع والے پسند ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت اللہ کے پاس پہنچ گئے، کس چیز کو آپ نے بہت مؤثر پایا؟ کیا چیز آپ نے دیکھی کہ وہاں زیادہ کام آنے والی ہے؟ تو سفیان کہتے ہیں خواب میں فرمانے لگے کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ یا اللہ، بندے آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، بندے آپ کے پاس آئیں تو کیا لے کر آئیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس دنیا سے لے کر آئیں؟ ماتے اللہ تعالی نے مجھے جواب دیا، دیکھو میری بارگاہ میں سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز ہے جو یہاں بھی نہیں ہے، بندے وہ لے کر آ جائیں۔ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے یہاں بھی نہیں ہے؟ کہا مجھے جواب یہ ملا کہ میں کبریا ہوں، متکبر ہوں، بڑائی والا ہوں، میرے ہاں عاجزی اور تواضع نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بندوں کی صفت ہے نا، اللہ کی صفت تو نہیں ہے۔ عاجز ہم ہیں، اللہ نہیں ہے عاجز۔ اللہ تو کبریا ہے، متکبر ہے۔ کہا بس بندے اس عاجزی کے ساتھ زندگی گزار کر، اس عاجزی اور تواضع کے ساتھ میرے پاس آئیں، میری بارگاہ کی ساری نعمتیں لے جائیں۔ تو فرمانے لگے میں نے اللہ کے ہاں اس تواضع اور عاجزی کی قیمت سب سے زیادہ پائی ہے۔ آج اسی سے ہم دور ہیں، اسی سے ہم خالی ہیں۔ رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، حق چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، معاشرت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، معاملات کا کیا بنتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ بھائی نہ جھکنا سیکھیں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، انکساری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دوسرے کا حق دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ اتنی پیاری چیز ہے۔ آخری واقعہ سنا کر بس پھر انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کریں گے، برکت کے لیے نیا گھر ہے اور دعا کریں گے۔ ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے شاید نام سنا ہو نہ سنا ہو، بڑے اللہ والے تھے۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کراچی میں رہتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے شیخ اول تھے، پہلے شیخ تھے۔ تو شاہ صاحب بہت بڑا حلقہ، بڑے بڑے علماء ان سے بیعت۔ ایک دن ایک دیہاتی مرید آیا، کراچی کے قریب جو بستیاں ہیں، حضرت کے علاقے کے قریب بستی تھی، پیدل آتے جاتے تھے لوگ، وہاں سے ایک دیہاتی مرید آیا اور مغرب کے بعد آیا۔ شیخ اس وقت ملتے نہیں تھے کسی سے، اور آ کر دروازہ زور سے بجایا۔ حضرت نے دیکھا کہ وقت تو میرے ملنے کا نہیں، پتہ نہیں کون آیا ہے۔ باہر آئے تو اس کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے یہ تو مرید ہے، اس کو تو پتا ہوگا اس وقت ملاقات نہیں ہوتی، میرے معمولات کا وقت ہے۔ تو ناراض ہوئے، آپ اس وقت کیوں آئے؟
اس وقت آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اور اس نے دیکھا کہ حضرت ناراض ہوئے تو وہ بھی شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا. شیخ بھی اندر آ گئے اسے ناراضگی کا اظہار کر کے. آ کر بیٹھے تھے تو خیال آیا کہ اس نے غلطی کی یہ تو ٹھیک ہے اور میں نے ڈانٹ بھی دیا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب آ گیا تھا تو کم از کم یہ تو پوچھتا آئے کیوں ہو. اس نے بھی ڈانٹ کھا کر نہیں بتایا آیا کیوں ہوں اور میں نے بھی نہیں پوچھا تم آئے کیوں ہو. اب اندر قلق شروع ہوا. جتنا بڑا ہوگا اس کے اندر احساس اتنا بڑا ہوگا، اور اگر عمر میں بڑا ہے احساس نہیں ہے تو یہ چھوٹا آدمی ہے. جتنا بڑا ہوگا اس کے اندر اس کے قلب میں حساسیت اتنی زیادہ ہوگی، اور اگر احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صرف عمر میں بڑا ہوا ہے، حقیقت میں بڑا نہیں ہے. یہ حضرت کا دل بے چین ہوا کہ پوچھ تو لیتا اس بیچارے سے، پتہ نہیں کیا کام ہوگا اس کو. اب آپ اس بستی کی طرف چلے، قریب کی بستی تھی، اس کے پیچھے پیچھے پیدل چلے. وہ تھوڑا آگے ہی نکلا تھا، اب حضرت پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. شاہ عبد الغنی صاحب وہ گھر پہنچے ہی تھا مرید کہ بیٹھا ہی تھا جا کر، اتنا ہی فرق تھا. تھوڑی دیر بعد شیخ بھی اس کے دروازے پر پہنچ گئے. یہ بھی بیٹھا تھا، حضرت نے دروازہ بجایا تو یہ جب دروازے پر آیا تو یہ حیران رہ گیا. ابھی میں شیخ کے دروازے پہ تھا تو ڈانٹ کھائی ہے، اور اب شیخ میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ سنیے گا، ایک بڑی اہم بات ہے. اس نے کہا حضرت آپ کیسے؟ شاہ صاحب فرمانے لگے بھائی تم بے وقت آئے، میں نے ڈانٹا، ٹھیک ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بات کی مجھے شرمندگی ہے، تم آ گئے تھے تو میں کم از کم یہ پوچھ لیتا آئے کیوں ہو. یہ مجھ سے بھی زیادتی ہوئی کہ میں نے تمہیں صرف ڈانٹ تو دیا لیکن یہ معلوم نہیں کیا کہ آئے کس لیے ہو. یہ میں نے تم سے پوچھا نہیں کہ کیوں آئے ہو. تو اب مجھے تم معاف کر دو. یہ آسان بات نہیں ہے، ہر پیر معافی نہیں مانگ سکتا مرید سے. یہ آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی یہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ تم سے ہوئی تھی، تو اب تم مجھے معاف کر دو. جہاں ایسا جذبہ ہوگا وہاں کبھی اختلاف ہوگا. تو اس نے کہا حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، مالک ہیں، ہمارے شیخ ہیں، آپ ہمیں ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ دو جوتے بھی مار دیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی؟ بڑے کو حق ہے. حضرت نے فرمایا نہیں میں ڈانٹ چکا ہوں، اس کا حق ہے، لیکن مجھے قلق یہ ہے کہ میں پوچھتا تو صحیح تو آیا کیوں تھا. یہ مجھ سے غلطی ہوئی، تم مجھے معاف کر دو. اس نے کہا حضرت یہ مہربانی کریں، یہ گستاخی ہم سے نہ کرائیں، آپ بڑے ہیں ہم کیسے کہیں. حضرت نے فرمایا دیکھ مجھے عشاء کے لیے بھی جانا ہے، نماز با جماعت پڑھنی ہے، تو میرے دل کی تسلی کے لیے کہہ دے ورنہ میرا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ حضرت میں نے آپ کو معاف کیا. یہ نہ دیکھ کہ تو چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، یہ نہ دیکھ، میرے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے تو زبان سے کہہ دے میں نے معاف کیا. اس نے کہا حضرت آپ کی خوشی اگر ہے، آپ کی خوشی کو نظر انداز نہیں کر سکتا، آپ میرے بڑے ہیں، سر کے تاج ہیں، آپ کی خوشی اگر اسی کہنے میں تو میں کہتا ہوں حضرت میرا دل صاف ہے، میں نے معاف کیا. اب عشاء کا وقت جلدی آ رہا تھا، حضرت واپس چلے، تیز تیز پہنچے، نماز عشاء پڑھی، رات کو سوئے تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں میں بڑے کثیر الزیارہ بزرگ ہیں، بہت ان کو زیارت ہوتی تھی حضور کی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 10 مرتبہ سے زیادہ زیارت ہوئی ہے، اور بعض مرتبہ انہیں بیداری میں بھی زیارت ہوئی، بڑے اللہ والے تھے. تو رات کو زیارت ہوئی اور اس شان کے ساتھ ہوئی، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسری کشتی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور اس کشتی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے ہیں، حضرت علی چلا رہے ہیں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ حضور نے کی نگاہیں مجھ پر پڑی. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ہماری کشتی کو عبد الغنی کی کشتی سے ملا دو، آج جو اس نے اپنے سے چھوٹے سے معافی مانگی اس بات نے ہمارا جی خوش کر دیا. یہ کمال کی بات ہے. جھکنا خوبی ہے، لڑنا اکڑنا جھگڑنا خوبی نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے. بہترین معاشرت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں گھروں میں چاہتے ہیں، عاجز بنے، جھکنے والے بنے، دبنے والے بنے، حق دینے والے بنے.
لڑنے والا، جھگڑنے والا، اختلاف کرنے والا، حق زیادہ وصول کرنے والا، دیتے وقت کمی کر دینے والا، یہ سارے کے سارے راستے اللہ کی رضا سے ہٹ کر چلنے والے ہیں، خیر و برکت سے محروم کر دینے والے ہیں۔ بہترین معاشرت چاہتے ہیں تو لوگوں کو راحت پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، چاہے وہ رشتے ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں۔ اور بھائی کم از کم بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو اذیت نہ پہنچائیں۔ اگر ہمارے اندر اتنی خوبی نہیں ہے، پھل تو ہمارے اندر لگتے نہیں، سایہ ہمارے اندر ہے نہیں، کانٹے تو نہ نکلے ہمارے اندر سے، بس یہ زندگی کا اصول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ کوشش کریں راحت پہنچے مسلمان کو، اذیت نہ پہنچے، اور کم از کم بات یہ ہے راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ مسلمان کی تعریف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو برائی بھی نہ کرے، غیبت بھی نہ کرے اس کی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج کی اس مجلس کو، ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب برکت کے لیے ہمارے سلسلے کا ایک ذکر ہے، تھوڑا سا ذکر اللہ کر لیجئے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔